ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم تفصیل سے ایک دفعہ پھر بات کریں گے جو نیا بجٹ پاس ہوا ہے۔ بہت تنقید بھی ہوئی، خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے کی طرف سے بہت تنقید کی گئی کہ کتنا بوجھ ڈال دیا ہے اس دفعہ تنخواہ دار طبقے پر آبویسلی یہ ایک صرف اس کا پہلو تو نہیں ہے۔ یہ جب بجٹ آنا تھا، میرے خیال میں پچھلے 3-4 سال میں یہی بحث چل رہی ہے کہ ایک کے بعد دوسری حکومت آئی، ہر حکومت نے آتے وقت یہ وعدہ کیا کہ ملک جو ہے جس طرح چل رہا ہے اس طرح چل نہیں سکتا، اکانومی کو، معیشت کو ری سٹرکچر کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو، اور یہ آئی ایم ایف کی طرف جانے کے ہمارے مسائل بھی بار بار جو آئی ایم ایف سے رجوع کیا جاتا ہے اس مسئلے کا بھی حل نکالا جائے۔ مگر ہر جو حکومت آئی ہے اس نے آ کے ایک دفعہ پھر وہی بجٹ پیش کیا ہے جو ان سے پہلے جو لوگ موجود تھے جن کے اوپر وہ بہت تنقید کرتے ہیں انہوں نے پیش کیا۔ اس دفعہ بھی کچھ مختلف نہیں ہوا۔ الیکشنز ہوئے، الیکشنز کے بعد حکومت بنی، حکومت جس طرح بنی اس کے اوپر بھی بہت بحث ہم نے کی اور وہ جاری رہے گی۔ اس دفعہ ہمیں ایک دفعہ پھر بہت بتایا گیا کہ اس دفعہ تو جو وزیر خزانہ ہیں وہ بھی نئے ہیں، ان کی نیت بھی بہت اچھی ہے، مگر بجٹ میں پھر وہی چیزیں، تنخواہ دار طبقے کے اوپر بوجھ ڈالا گیا، کوئی ری سٹرکچرنگ ہم جیسے لوگوں کو تو ایٹ لیسٹ نہیں نظر آ رہی کہ کہاں کی جائے گی یا سوچا جائے گا۔ جو ایگزیمپشنز دیے جاتے ہیں، بہت جو تنقید ہوتی ہے کہ اشرافیہ کو فائدے دیتی ہے یہ معیشت، وہ فائدے بھی وہیں کے وہیں جو ہے وہ لگتا ہے رہیں گے۔ یہ بحث اب جاری رہے گی اور اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتاح اسماعیل صاحب، سابقی وزیر خزانہ۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ سر، ریفارمسٹ بجٹ آنا تھا، کچھ لوگ کہتے تھے انکریمنٹلسٹ بجٹ ہوگا، پھر کیا بنا سر؟ کون سا والا بجٹ یہ آیا؟ اب اس کو کلاسیفائی کرنا تو مشکل ہے۔ کیوں سر؟ یہ ریفارمسٹ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، اس میں کوئی ریفارم نظر نہیں آیا، اور یہ جس سٹیٹس کو کا بجٹ ہے سر، سٹیٹس کو کا بجٹ ہے، ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے پاکستان کے پاس۔ پاکستان کی جو سمت ہے وہ بہت بری ہے، دنیا بہت آگے نکل رہی ہے، تو اس کے اندر یہ وقت ضائع کرنے کا بجٹ ہے اور پاورٹی انڈیوسنگ بجٹ ہے۔ اگر میں اس کو کہوں کہ اس بجٹ کی وجہ سے 1.5 کروڑ لوگ اور مزید اگلے سال بھی خطۂ غربت کے نیچے جائیں گے۔ سر تو یہ بتائیں کہ اگر ہم صرف تنخواہ دار طبقے کا ذکر کریں، ہر دفعہ آئی ایم ایف کے اوپر یہ تنقید کا وہ کیا کہتے ہیں رخ کر دیا جاتا ہے کہ جی ان کی وجہ سے بہت دباؤ تھا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، پاکستان تحریک انصاف آئی وہ ہوا، آپ نے بھی اس کے بعد بجٹ پریزنٹ کیا، آپ نے بھی یہ بات کی کہ آپ نے ان سے بہت بحث کی، انہوں نے بھی یہ کروایا۔ اس دفعہ بھی یہ، اور جب آپ حکومت کے نمائندوں سے بات کریں وہ یہی کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آئی ایم ایف ہمارے اوپر کتنا دباؤ ڈال رہی ہے وہ۔ مگر اس دفعہ اتنا فرق ضرور ہے سر کہ وہ بار بار پریس کانفرنس کر کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اگلے چند مہینوں میں جب مسائل حل کر لیں گے اور خرچے کم کر لیں گے تو ہم فوراً آپ کو ریلیف دے دیں گے۔ جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف نے ایک مرتبہ لاسٹ ٹائم، کیونکہ حفیظ شیخ صاحب نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا ان کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر سے، تو انا کا مسئلہ تھا، اور آئی ایم ایف نے ایک مرتبہ جب میں وزیر تھا تو تنخواہوں پہ ٹیکس بڑھوایا تھا، جس کو ہم جتنا رجسٹ کرتے تھے۔ اس بار آئی ایم ایف نے تنخواہوں کا ٹیکس بڑھانے کا نہیں بولا ہے، اس میں 100% کلیئر بات ہے۔ جو آئی ایم ایف نے انسسٹ کیا تھا اس بار، وہ صرف یہ کہا تھا کہ آپ ایک پرائمری سرپلس کریں، یعنی کہ جو اپنے اخراجات ہیں اگر آپ سود کو نکال دیں تو اپنے اخراجات پورے کر لیں اور اس کے اوپر 1200 ارب روپے کا سرپلس دیں۔ یہ آئی ایم ایف نے ضرور کہا تھا، لیکن جو ٹیکس بڑھائے گئے ہیں، جس کے اندر دودھ کے اوپر ٹیکس لگایا، نہیں سر، ابھی صرف آپ پہلے سیلری انکم ٹیکس جو بھی ٹیکس بڑھائے گئے، چلیں سیلری کے اوپر ٹیکس بڑھایا ہے، بزنس انڈیویجولز کے اوپر ٹیکس بڑھایا ہے، دیگر یہ ٹیکس اس لیے بڑھائے گئے ہیں کہ حکومت نے دوسری جانب پہ بہت زیادہ اخراجات بڑھائے ہیں۔ حکومت نے 24% اپنے جاری اخراجات بڑھائے ہیں، کرنٹ ایکسپینڈیچرز، جس کو آپ اور اس کو ڈیٹ سروسنگ کو نکال کے پی ایچ ڈی پی جو ہے وہ اس 30% سے بھی زیادہ بڑھائی ہے، نہ صرف وفاقی حکومت نے بلکہ صوبائی حکومتوں میں بھی۔ جو شاہد عباسی صاحب نے بات کی اور جو بالکل ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ 500 ارب روپوں سے زیادہ اس بجٹ میں ایم پی ایز اور ایم این ایز کو صوبائی اور وفاقی حکومت نے دیے ہیں۔ وہ 500 ارب روپے اگر یہ نہیں دیتے اس سال تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی، اگلے سال آپ دے دیتے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو، اور یہ اس سال آپ جو ہے وہ 200 ارب روپے یا 100 ارب روپیہ جو آپ مزید
ان سے لیں گے تنخواہ دار طبقے سے وہ آپ نہیں لے سکتے، یہ مزید جو مڈل کلاس لوگوں سے لے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو تنخواہ کے اوپر ٹیکس کی بات بالکل آپ کی بجا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس وقت اگر کسی انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو جو اسٹینٹ لگتی ہے پہلے حکومت بولتی ہے کہ سیل ٹیکس دو پھر اسٹینٹ لگے گی. تو یہ جو حکومت جہاں پہ ہم کو لے گئی ہے، جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس ہیں انہوں نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ سٹینٹس کے اوپر ہم نے ٹیکس نہیں لگایا، چیریٹیبل ہاسپٹلز پر ہم نے ٹیکس نہیں لگایا. آپ اس کے برعکس بات کر رہے ہیں. جی میں اس کے برعکس بات کر رہا ہوں، کیونکہ اخباروں میں تو یہی بات آئی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا ہے، بچوں کے دودھ کے اوپر ٹیکس لگا ہے. بچوں کے دودھ پہ تو وہ مان رہے ہیں سر، دیکھیں وہ اس کو کنسیشن وہ مان رہے ہیں، بٹ انہوں نے اسپیسیفکلی سٹینٹس کی بات کی اور انہوں نے چیریٹیبل ہاسپٹلز کی بات کی. جس دن بجٹ آیا تھا اس دن بھی تھا، اور آخری دن میں بھی یہ نہیں کہیں پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے چیریٹیبل ہاسپٹلز کو ایگزام کر دیا. اگر کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کہیں پر بھی نہیں لکھا. لیکن جو وزیر مملکت برائے خزانہ میرے چھوٹے بھائی ہیں علی پرویز، انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں جو کہ باتیں درست نہیں تھی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے میں چیک کروں. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو پہلے 7E جو انہوں نے جو پراپرٹی ٹیکس میں ایگزمپشن دی ہے ہمارے فوج کے اور بیوروکریسی کے افسران کو اور ریٹائرڈ لوگوں کو، وہ کہتے تھے کہ 2017 میں شاہد عباسی صاحب کی وزارت عظمیٰ میں نے جب وزیر خزانہ تھا میں نے بھی یہ کیا تھا. یہ بات درست نہیں ہے. اس وقت تو یہ قانونی نہیں تھا، یہ 2022 کے اندر یہ قانون بنا ہے. اور اس کے اندر 2022 میں آپ ہی تھے، میں وزیر خزانہ تھا، لیکن شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم نہیں تھے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. یہ بات تو ریکارڈ پہ ہو جانی چاہیے. اچھا تو یو ور دی فائنانس منسٹر. لیکن دوسری کلیئر کر دوں کہ وہ جو ایگزمپشن دی گئی تھی وہ شہداء کی فیملی کو دی گئی تھی اور ایک پلاٹ سروس پہ دی گئی تھی. صرف کس کو دی گئی تھی سر؟ شہداء کی فیملیز کو، اور ایک پلاٹ سروس کا پلاٹ جس کو ملا ہے بیوروکریسی کو یا اس کو گورنمنٹ کے افسر کو. اب انہوں نے جو تھا وہ نہیں سر سوری سمجھائیے گا، 2022 میں آپ لوگوں نے صرف شہداء کو یہ کنسیشن دی یا بیوروکریسی کو بھی دی؟ بیوروکریسی کو نہیں، آرم فورسز کے پرسنل کو پہلا پورے پاکستان کے اندر پہلا جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا. دوسرا گھر اگر آپ کے پاس ہے یا زمین ہے اور وہ 2.5 کروڑ روپے سے اوپر ہے تو اس کے بعد آپ کو ٹیکس ملتے ہیں. لیکن سروس کا اگر وہ پلاٹ ملا ہوا ہو تو اس پہ دوسرے والے گھر پہ آپ کو ٹیکس نہیں لگے گا. اور یہ صرف شہداء ملٹری شہداء کے لیے رہ گیا. لیکن شروع میں اس اور وہ بھی شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ کر دو، تو ہم نے ملٹری کے فرسٹ الوکیشن پہ چھوڑا تھا. اب جو قانون ہے وہ 236C کا آیا ہے، 7E کا قانون نہیں ہے. تو یہ تو خیر نمبرز ہیں، لیکن اس کے اندر ان لمیٹڈ کہ اگر کسی بیوروکریٹ کو یا فوجی کے پاس 5 پلاٹس ہیں تو وہ 5 کے 5 ٹیکس فری ہوں گے. اور ان کو بھی اور سول بیوروکریسی کو بھی 5 فوجی یا بیوروکریسی جی اگر 5 پلاٹس ہیں آپ کے مثال کے طور پہ تو 5 ٹیکس فری ہوں گے. اور چاہے آپ بیوروکریٹ ہیں چاہے آپ ملٹری آفیشل ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے نا یہ 2 ڈسٹنکٹ چیزیں ہیں. باقی ملکوں میں شاید ملٹری بھی بیوروکریسی میں ہی آ جائے، بٹ یہاں ایسا نہیں ہوتا. یہ 2 کو دیکھ لیں کہ ان کو ملٹری اینڈ سویلین بیوروکریسی کو ریٹائرڈ اینڈ کرنٹ کو ان لمیٹڈ نمبر آف پلاٹس پہ ہے. بالکل صحیح سر. سر اب یہ اس پہ میں اگر ایک دیکھیں جی، جس بجٹ کے اندر آپ نے 75,000 روپیہ ٹیکس تنخواہ لینے والے کا ٹیکس ڈبل کیا ہے، 1 لاکھ تنخواہ لینے والے کا ٹیکس ڈبل کیا ہے، 5 لاکھ تنخواہ لینے والے کا آپ نے 22,500 روپے سے ٹیکس بڑھا دیا ہے. جو 91,250 تھی اب آپ نے 1,13,750 کیا ہے. اس بجٹ کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پھر کچھ اشرافیہ کے لوگوں کو ایگزمپشن دیں. یہ اتنی سی بات ہے، ایکویٹیبل بات نہیں. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں مفتاح اسماعیل صاحب سے، سابق وزیر خزانہ، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے. سر بار بار وزیر خزانہ بھی جب آتے ہیں تو وہ ذکر کرتے ہیں جو آپ نے ٹریڈرز کے اوپر ٹیکس لگانے کی ایک ناکام کوشش کی تھی کہ وہ بہت اچھا قدم تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں سر وہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کیا کہتے ہیں. وزیر جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے بھی جو اپنی پریس کانفرنس کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ ان کو احساس ہے کہ کتنا پریشر ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو ایکسپورٹرز ہیں اور جو ٹریڈرز ہیں. سر یہ ذرا میرے جیسے بھی ایک بے وقوف انسان کو سمجھا دیں کہ ٹریڈرز کے اوپر کون سا پریشر ڈالا ہے اس حکومت نے.
جو تنخواہ دار طبقے کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ میں آپ کی بات سے بالکل اختلاف کرتا ہوں کہ آپ خدا نخواستہ بے وقوف ہیں. آپ ماشاءاللہ بہت جید اور سمجھدار ہیں, اور جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ اس لیے کیونکہ آپ کثر نفسی سے کام لے رہی ہیں اور یہ نہیں کہنا چاہتی کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. سچی بات ہے کہ ریٹیلرز کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں لگایا, اور جو اورنگزیب صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ مفتاح کا اسٹیپ اچھا تھا, ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کاش مجھے بھی تم کرنے دیتے, یہ مجھے بھی تم نے نہیں کرنے دیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک فکس ٹیکس کہہ رہے ہیں سر, یہ کون تم ہے؟ جنہوں نے ان کو روکا ہوگا, جنہوں نے بھی ان کو کس نے روکا ہے مجھے نہیں پتا, میں تو سر آپ کو کس نے روکا تھا؟ مجھے تو وزیر اعظم نے اور مریم صاحبہ نے روکا تھا, لیکن ان کو ان کے بھی وزیر اعظم وہی ہیں. ہاں, لیکن میں کیونکہ اب اس وقت ایوان میں نہیں بیٹھتا ہوں, ایوانوں میں جہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں قوم کی قسمت کے, تو مجھے نہیں پتا. تو دوسری گزارش. Would you like to take a guess? No, I think there is enough on record to speak on facts. So دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کی جگہ انہوں نے جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ 2.5% انہوں نے نان رجسٹرڈ دکانوں کے بیچنے کا لگا دیا ہے, اور پاکستان میں 2.5% کیا لگا دیا ہے؟ 2.5% آف سیلز, یعنی کہ اگر میں 100 روپے کی چیز ان کو بیچوں گا تو 2.5 روپے اس میں سے منہا کر کے مجھے حکومت کو دینے ہوں گے, کیونکہ کمپنیز ٹیکس جمع نہیں کرتی, کلیکٹ جمع کرتی ہیں, خود نہیں بھرتی, لہٰذا ہوگا یہ. تو سر آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس یہ لگا ہے کہ جو 100 روپے کی چیز پہلے میں کھوکھے سے خریدتی تھی وہ اب 125 روپے کی ہو جائے گی, 102.5 روپے کی ہو جائے گی. تو سر اس میں ٹیکس تو میری جیب سے گیا نا جی, تو اس دکاندار کو کیا فرق پڑا جو اس ٹریڈر کو ٹیکس نیٹ میں لانا تھا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. کمپنیز 2-3 مہینے میں کر لیں گی اس وقت, اور کچھ کمپنیز کیا کر لیں گی سر؟ پرائسز بڑھ جائیں گے 2-3 مہینے کے اندر پرائسز آپ دیکھیں گی کہ سر پھر ٹیکس ان کے اوپر لگانا کدھر گیا؟ نہیں وہ نہیں لگایا نا, یہ تو گزارش ہے آپ سے کہ آپ نے کیا ہے کہ آپ نے پھر سے ایک ٹریڈ کا ٹیکس لگا دیا, سمجھ لیجئے کہ سیل ٹیکس 2.5% سے بڑھا دیا ہے. اس پہ آپ نے ایک شک رکھی ہے کہ جو دکاندار رجسٹرڈ ہوگا اس کو آپ صرف 0.5% مہنگا دیں گے, یعنی کہ 100 روپے 50 پیسے کا دیں گے. اب ہوا یہ کہ آپ ایک ٹپیکل سوچیں کہ ایک صابن بیچنے والی کمپنی کا ایک سیل مین جاتا ہے اور وہ جا کے دکاندار سے پوچھتا ہے کہ آپ ٹیکس میں رجسٹر ہیں, بولتا ہے ہاں, بولتا ہے اپنا NTN نمبر دیجئے, اپنا CNIC نمبر دیجئے. پھر دکاندار سے وہ دونوں نمبر لے گا. اب وہ دکاندار کا NTN نمبر تو ہے لیکن یہ نہیں پتا اس کو کہ دکاندار ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہے کہ نہیں ہے. تو وہ شام کو بھگ کر اپنے آفس جائے گا, وہاں سے وہ جو بھی اس کا لاہور کراچی میں ہیڈ کوارٹر ہوگا وہاں میسج بھیجے گا کہ یہ NTN نمبر ذرا چیک کرو کہ یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہے کہ نہیں ہے. جب وہ دوسرے دن چیک ہو کے آئے گا اس کے بعد مال جائے گا اور پھر پتہ چلے گی کہ انوائس جو ہے وہ 102 روپے کا بننا ہے یا 100 روپے 50 پیسے کا بننا ہے. مطلب یہ تو سر if I'm not wrong, آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو FPR کا کام ہونا چاہیے وہ بیسکلی وہ صابن بیچنے والا بیچارہ سیلز مین کر رہے اپنے کولیگ کے ساتھ مل کے. جی بالکل, وہ صابن بیچنے والا دکاندار سے نمبر لے گا, کتنے دکاندار اس کو NTN نمبر دیتے ہیں, پھر وہ اپنے ہیڈ کوارٹر فون کرے گا, پھر معلوم کرائے گا کہ وہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں ہیں, اس کے بعد وہ بل بنے گا. مگر ان FPR کے جو امپلائیز ہیں ان کو 25% انکریمنٹ مل چکا ہے for not being able to tax this country well. for not دیکھیں اس میں FBR کے لوگوں نہیں سر, yes or no, اس میں yes or no, ان کو انکریمنٹ بالکل ملا ہے, لیکن the thing is انکریمنٹ ملا نہیں سر, let's make it simple now نا سر. the issue is کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ FPR سے تو ٹیکس نہیں کلیکٹ ہوتا. آپ بے شک نہ کہ میں کہہ دیتی ہوں یہ FPR سے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوتا اس لیے میرا ٹیکس ہر سال بڑھتا رہتا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹریڈرز ہیں جن سے ٹیکس پتہ نہیں ہم کب سے بحث, مشرف صاحب, سر میں صحافت میں آئی تھی نا تو مشرف صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے ٹریڈر سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, وہ ابھی تک نہیں ہوا. FBR is completely failed in it, مگر اس FBR کو 25% کا انکریمنٹ میرے ٹیکس سے دیا جا رہا ہے. اگر آپ نے اپنی مرضی سے سوال پوچھا, اگر مجھے اجازت دیں میری مرضی سے جواب دینے کا اگر ممکن ہے تو شکریہ. بولے سر. شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ FBR کے یا تو آپ نے یہ ٹیکس لگایا ہوتا نا تو پھر آپ FBR کے افسر کو بلیم کر سکتے. سر آپ نے بھی یہ ٹیکس نہیں سر, میں آپ کو جواب دے دوں, میں صرف یہ آپ کو یاد کروا رہی ہوں کہ سر آپ نے بھی FPR کے تھرو ٹیکس نہیں لگایا تھا, آپ نے بجلی کے بل میں ڈالا تھا. لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ 25 لاکھ دکانیں اور FBR میں 30,000 افسر ہیں, اگر آپ فکس ٹیکس لگا دیتے ٹھیک ہے اور آپ بول دیتے کہ چلو ٹوکن بھی ہے,
کہ دکان پہ ٹوکن نظر آنا چاہیے، تو پھر آپ ایف بی آر کو بلیم کرتی ہیں۔ اب اگر تحمل کے ساتھ میری بات سن لیں، لیکن کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہ جانا ہی نہیں ہے اس راستے پہ، ٹھیک ہے نا، ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا نا کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، ہم نے وہ 3,000 روپے بھی ٹیکس نہیں لینا مہینے کا فکسڈ، تو کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کرا ہے تو اصل میں جو ہے نا اس کی مرید الزام حکومت پاکستان کو ٹھہرائیں۔ ایف بی آر کے یہ افسر کو آپ بالکل، آپ ایف بی آر کو چلے 25% سیلری پہ آپ اس سے بحث کر لیں، میں نہیں کرتا ہوں، لیکن اس میں جو اصل غلطی ہے وہ حکومت پاکستان کی ہے۔ انہوں نے یہ اصلاحات کا موقع ضائع کیا ہے، ان کی وجہ سے لوگ غربت میں جائیں گے، ان کی وجہ سے ٹیکس بڑھ رہا ہے تنخواہ دار طبقے پہ، مڈل کلاسز کے اوپر، ان کی وجہ سے خوردونوش مہنگی ہوں گی، اشیاء خوردونوش مہنگی ہوگی۔ یہ حکومت کے اوپر، حکومت کے قدموں میں رسپانسبلٹی جاتی ہے، کسی ایف بی آر کے 17 گریڈ کے افسر پہ نہیں۔ بالکل نہیں جاتی سر، بٹ میں تو یہی بات کر رہی تھی نا کہ ان کو پھر انکریمنٹ بھی دے دیا اور ان سے کام یا ہوتا نہیں ہے، ان سے لینا نہیں ہے، مگر ان کو مگر انکریز دے دیا، and that is coming out of my pocket, my colleagues pocket، اور بھی جو بھی تنخواہ پہ کام کرے۔ دیکھیں تو سر جس سے کام ہی نہیں لینا تو اس کو 25% انکریمنٹ کیوں دے دیا؟ یہ تو سوال پوچھنے دے، آپ پوچھئے۔ اور ویری کوئکلی سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسے وقت پہ جب اتنے مسائل ہیں، کیا ضرورت تھی فائنانس منسٹر کو اپنی تقریر میں کہنے کی کہ نیشنل اسمبلی کے سٹاف کو ہم 3 مہینے کی تنخواہ دیں گے؟ خاموشی سے دے دیتے۔ چلیں وہ تو کم از کم ڈسکلوز تو کر دیتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ بھی ہے نا کہ جو لیجسلیٹرز ہیں انہوں نے اپنی تنخواہ کا جو اختیار ہے وہ بھی فائنانس منسٹر سے لے لیا ہے، وہ خود اب فیٹ سیٹ کریں گے۔ اور حکومت کے اندر کہیں پر بھی دیکھیں، اس حکومت کے اندر بڑا عجیب سا یہ کنفیوز بجٹ ہے کہ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ قربانی دیں جو طبقہ پاکستان کو چلاتا ہے، جس نے پاکستان کو ٹیکس دینا ہے، اور ایک طبقہ جو کہ مراتی یافتہ طبقہ ہے، حکومت جس کے اندر خود شامل ہے، ادھر 24% آپ نے ایکسپینسز بڑھا لیے، ادھر آپ نے پی ایچ ڈی پی 30% بڑھا لیا، اے ڈی پیز پورے صوبوں کے بڑھا لیے۔ کیا بڑی بات تھی کہ 3,000 ارب روپیہ اگر خرچہ کم کر لیتے پورے پاکستان کی حکومتوں میں، کیا بڑی بات؟ مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ ٹرین نہ بن سکتی نا، اپیرنٹلی ہم ٹورسٹ ٹرین بنا رہے ہیں مری سے پنڈی تک، گلاس ٹرین نا، تو وہ گلاس ٹورسٹ ٹرین تو بہت پتہ نہیں نظارے کیا ہوں گے جو پنڈی سے مری کے ہوں گے، مری میں تو سمجھ آتے ہیں، بٹ آئی سپوز the expense will be worth it۔ یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، we'll be right back۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے۔ سر گزشتہ روز میری کسی سے بات ہوئی، وہ بزنس کرتے ہیں، آبویسلی ایکسپورٹ سے بھی ان کا تعلق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں اس بجٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ اکتوبر کے بعد آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا فارن ایکسچینج ریزروز پہ، جو ایکسپورٹس کی کوانٹم ہے۔ وڈ یو اگری کہ اتنا جلدی امپیکٹ نظر آئے گا؟ یہ امپیکٹ نظر آ جائے گا بالکل، اور آنا شروع ہو گیا ہے۔ پچھلے سال بھی ٹیکسٹائل کی، اپیرل کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے پاکستان میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کے اندر جو ایکسپورٹرز کے اوپر ٹیکس لگا ہے، بٹ سر از اٹ بیکاز آف دا، سوری معاف کریے گا، یوٹیلیٹی بلز کی وجہ سے ہے یا جو بجٹ کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کی؟ سوری معاف، کوئی بات نہیں، آپ کا شکر۔ میں تو ایک تو یہ کہ دیکھیں، یہ جو ٹیکس بڑھایا ہے اس کے اندر اگر آپ ایکسپورٹرز کو نارمل رجیم میں لے آتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، مجھے سمجھ میں آتی ہے، لیکن حکومت کا ریونیو زیادہ ہو جاتا ہے اگر وہ 2% منیمم کر لیتے، ڈبل ہو جاتا ہے ریونیو۔ اس میں حکومت کا اتنا ریونیو نہیں بڑھے گا، لیکن ایف بی آر کے افسران کی 25% سے زیادہ تنخواہ بڑھ جائے گی۔ کیسے سر؟ وہ رشوتوں سے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ نے اس پہ 10% سپر ٹیکس لگایا ہے نا۔ پروزیومبلی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ برآمدات کریں تو زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ نے کہا اگر آپ زیادہ برآمدات کرتے ہیں اور ایک لیول سے زیادہ آپ پروفٹ کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو سپر ٹیکس میں لے جائیں گے، تو دیٹ میکس نو سینس کاؤنٹر۔ لیکن جو اصل ایکسپورٹ کم ہونے کی جو وجہ ہوگی نا، وہ بجلی اور گیس کی پرائس ہے۔ آپ کی خطے میں تو سب سے مہنگی بجلی اور گیس ہے، آپ کی کوئی اور ہم پلہ ملک ہوں، ویتنام ہو گیا، تھائی لینڈ ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، ساؤتھ افریقہ ہو گیا، ان سب سے بھی آپ کی مہنگی ہے بجلی، اور نائجیریا ہو گیا، اور ان سب سے بھی مہنگی گیس ہے، ماں سوائے ساؤتھ افریقہ کے۔ تو سر ادھر پھر اب میرا یہ سوال بننا تو حق ہے نا کہ یہ کدھر سے آئی اتنی مہنگی بجلی اور گیس؟ دیکھیں ایک کون لے کے آیا نا سر، یہ آپ بتائیں نا سر، کیونکہ آپ یہ پی ایم ایل این کلیم کرتی ہے کہ جی 10-12 گھنٹے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، پھر ہماری حکومت آئی، ہم نے آپ کو بجلی دی، ہم نے آپ کو گیس دی، جیسے کہ اپنی جیب سے دی۔ تو
تو اب مجھے یہ بتائیں نا سر کہ پھر وہ پالیسی غلط تھی یا کسی اور کا قصور ہے؟ ویئر از دا پرابلم؟ دیکھیے بجلی تو یہ پی ایم ایل این کا کلیم کوئی فکشنل کلیم تو نہیں تھا نا. 10-12 گھنٹے تو پاکستان بھر میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی نا 2013 سر وہ تو شاید ابھی بھی ہو رہی ہے. اب اتنی نہیں ہوتی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. لوڈ شیڈنگ تو ختم ہو گئی ہے, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ان کی پالیسی کے اندر ایک سکم 94 سے تھا, اور وہ سکم یہ ہے کہ پالیسی کے اندر کمپیٹیٹو پرائسنگ نہیں کروائی گئی, لوگوں سے کمپٹیشن نہیں کرا گیا, فکس پرائسنگ کری گئی. نمبر 1. نمبر 2, ٹیکنالوجی چینج ہوئی اور اس کے بعد جیسے ٹیکنالوجی سولر کی سستی ہو گئی لیکن آپ کول پہ ہی رہے. نمبر 3, کچھ کول کا پلانٹ خاص طور پہ آخر میں جو ہپکو کا پلانٹ لگا وہ زیادہ تھا, اور پھر خم عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے ایک اور لکی کا بھی پلانٹ لگا دیا, وہ زیادہ پلانٹ بھی لگے گئے. نمبر 4, اس کے اندر اتنی مس مینجمنٹ ہے کہ آج سندھ کے اندر جو ونڈ پاور ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو مفت مل رہا ہے, لیکن وہ اس کو نہیں لے پا رہا ہے کیونکہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کیبل نہیں ہے. نمبر 5, آپ کے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ابھی بھی اتنے زیادہ ہیں کیونکہ کسی اپنے کسی کے نہیں لگے ہوئے. جب آپ دوسروں کے پیسوں پہ فیصلہ کرتے ہیں نا تو آپ ساہیوال میں جا کے کول کا پلانٹ لگا لیتے ہیں, کراچی کے پورٹ پہ نہیں لگاتے. لیکن جب آپ کے اپنے پیسے لگے ہوتے ہیں نا تو لوگ بڑی فکر کرتے ہیں. تو اس کا جو حل ہے, اب تو ہم ایک چکی میں پھنس گئے ہیں, لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اس کو فل فور جو ہے اس کو نچکاری کریں اور حکومت کو اس سے نکالیں اور ایک بہتر وگرس ریگولیٹر ہو. جی سر شکریہ. پی آئی اے جو ہے اس کی تو ابھی تک پرائیویٹائزیشن سر ہوئی نہیں. وہ آپ غالباً جو پی ایم ایل این کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت سے بات ہو رہی تھی, پھر فواد حسن فواد صاحب آئے, وہ بھی کام کرتے رہے. We seem to be no closer to it. تو پی آئی اے کی تو شاید privatization is a relatively easier process compared to the rest. میرے خیال سے that process is near complete, اور اگست تک ہو جائے گی پی آئی کی پرائیویٹائزیشن. یہ کم از کم bids آنے کی بات شروع ہو جائے گی. I don't know whether successful ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن اگست تک کہیں پروسیس پہنچے گا. لیکن جو میری گزارش ہے کہ اس حکومت کو جب اتنے آرڈیننسز نکالتے ہیں تو ایک آرڈیننس اور نکال کے پرائیویٹائزیشن کے لا کو سمپلیفائی کر دیں اور جلدی سے کر دیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت کوئی بھی ریفارم کر رہی ہے. کچھ لوگ, یہ بڑی سمجھدار لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب حکومت کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل رہے گی تو اس کے اندر حکومت جو ہے وہ لمبی پلاننگ والا کام نہیں کرتی. تو حکومت کو بھی یہ نہیں پتا کہ وہ کل رہے گی. تو کیا مطلب سر, حکومت کیوں نہیں رہے گی؟ ابھی تو الیکشنز ہوئے. نہیں, اب آپ بھی جانتی ہیں کہ کیا جانتی ہوں سر میم, جب مارشاء اللہ آتا ہے نا تو وہ مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر یہ نہیں کہتا کہ میں پاپولر ہوں. مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کہتا ہے میں طاقتور ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ہونا چاہیے اور جو میری مرضی ہوگی وہ ہوگا. جب آپ ایک سیاسی حکومت ہوتے ہیں تو آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں جمہوری حکومت ہوں کہ عوام کی اکثریت میرے ساتھ ہے. کمال کر رہے ہو, کیڑی جمہوری حکومت؟ اب یہ تو دعویٰ, مطلب کہ اب یہ دعویٰ شاید آپس میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب اپنے بیٹوں کو ہی کہہ سکتے ہوں گے. اپنے بیٹوں سے بھی مجھے نہیں پتا. میری گزارش یہ کہ سیاسی حکومت اگر یہ کہتی ہے, سیاسی حکومت تو یہی کہے گی نا کہ ہم جمہوری حکومت ہے, لیکن کیونکہ یہ حکومت نہیں کہہ سکتی, اس کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہے, تو ان کو پتا ہے کہ یہ تو کسی دن بھی چلے جائیں گے. یہ 2 کیسوں کی مار ہیں یا ایک کوئی مائنڈ چینج ہونے کی مار ہیں. مطلب میں آپ سے مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور اس بجٹ کے بعد مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ بجٹ اس سچویشن میں سروائیو کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ 2-4 مہینے بعد حکومت ول ہیو ٹو ری تھنک کہ یار ہم نے کچھ زیادتی کر دی ہے اور ہم کو کچھ نہ کچھ چینج کرنا پڑے گا. سر وہ تو شہباز رانا صاحب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ منی بجٹ آئے گا, آپ کہہ رہے ہیں زیادتی کر کے ری تھنک کریں گے. ہمیں ڈر یہ ہے کہ وہ اور ٹیکسز بڑھا دیں گے. دیکھیے, جو شاہد صاحب نے کل پرسوں اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یا یہ معیشت چلے گی یا یہ بجٹ چلے گا, دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگائے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, کہ اگر آپ کی 8,33,000 روپے سے تنخواہ زیادہ ہے تو جو آپ ٹیکس دیں گے اس کا مزید 10% اور ٹیکس دیں گے. یہ نہیں چل سکتا. اس طرح آپ خطے کے اندر نہ صرف سب سے مہنگی بجلی بیچیں بلکہ مطلب بہت زیادہ مہنگی بجلی بیچیں. آپ خطے میں سب سے مہنگی گیس بیچیں بلکہ بہت زیادہ مہنگی گیس بیچیں, ڈبل گیس. ساری آپ کی انیفیشنسیز, اب آئی ایم ایف کیا کہتا ہے کہ سرکولر ڈیٹ نہ بڑھاؤ, تو ساری انیفیشنسیز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے اوپر پاس آن کر دیتے ہیں. آپ کتنا ظلم کریں گے. 9 کروڑ لوگ لاسٹ ایئر تھے خط غربت کے نیچے, 1 کروڑ لوگ ورلڈ بینک کا تخمینہ ہے کہ اس سال گئے, اور اس بجٹ کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1-1.5 کروڑ لوگ کم از کم خط غربت کے نیچے جائیں گے, کیونکہ معیشت 3% کی ترقی بھی نہیں کرے گی. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آئی ٹی, انٹرنیٹ, ان ایشوز پہ اور بجٹ کا ان پہ کیا اثر ہوا ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بجٹ کا ہی, بٹ ہم بات کریں گے جو ہماری ہم کہہ سکتے ہیں انڈسٹری ہے جس کو ہم بہت گرو کرنا کی کوشش کر سکتے ہیں.
ڈیجیٹل میڈیا کی. اس حوالے سے بہت گفتگو ہوتی ہے پاکستان میں کہ کس طرح یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, مگر اور کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں یہ فیوچر مستقبل ہے نہ صرف پاکستان کا مگر دنیا کا, تاکہ اس میں ہمیں جو ایجوکیشن ہے اسٹینڈرڈ اس کو بھی بہتر کرنا ہے, ہم نے اس انڈسٹری کو بھی جو ہے وہ فیسلٹیز دینی ہے تاکہ یہاں بھی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہم گرو کر سکیں. اور اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فہاج صاحب, CEO ہیں نیئرٹیل پاکستان. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو. سر بتائیے گا کہ جو بجٹ آیا ہے اس میں انٹرنیٹ ہو یا جو ہماری آبویسلی ڈیجیٹل انڈسٹری ہے, اس میں کتنے کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیسلٹیز دی گئی ہیں یا ایسے میجرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ شکایت کریں جیسے باقی سب انڈسٹریز میں کر رہے ہیں؟ جی, جو ٹیلی کام انڈسٹری ہے کہ جو آئی ٹی کی اور جو ڈیجیٹل پاکستان کی جس کو کہتے ہیں اس کی بیک بون ہے نا, کیونکہ اس کے بغیر تو انٹرنیٹ کے بغیر تو دی کنٹری کین ناٹ ایکچولی فلورش. تو یہ ڈیجیٹل انڈسٹری کام ہی نہیں کر سکتی اس کے بغیر. جی, تو ہم تو یہ بڑا ہوپ کر رہے تھے اینڈ دا یوزرز کہ جو آلریڈی پاکستان ورلڈ میں انٹرنیٹ کے اوپر, ٹیلی کام کے اوپر ہائیسٹ ٹیکسز آلریڈی لگے ہوئے ہیں. اچھا, اور پچھلے بجٹ میں اور اس سے پیچھے گورنمنٹ نے ایگری کیا تھا اور جو ECC ہے انہوں نے اپروو کیا تھا کہ جو ایڈوانس انکم ٹیکس وہ 15% جو لیتے ہیں, اچھا 15% ایڈوانس انکم ٹیکس ٹیلکو سے جو نہیں یوزر سے لیتے ہیں, اور جو 19% GST یا جس کو FED بولتے ہیں وہ, یہ دو ملا کے تقریباً 33-34% ٹیکس بن جاتا ہے کہ یوزر پے کرتا ہے, اور جو آپریٹرز ہیں وہ یوزر سے, آپ جیسے لوگوں سے کلیکٹ کرتے ہیں اور حکومتی خزانے میں جمع کراتے ہیں. اچھا, اس میں وی آر ہوپنگ اور یہ پیچھے ایگری بھی ہوا تھا یعنی کہ جب سر جو بھی ایک یوزر ہے وہ 100 روپیہ دیتا ہے تو اس میں سے 33 روپے جو ہیں وہ حکومت کو چلے جاتے ہیں اور آپ کے پاس 70 سے کم رہ جاتے ہیں. اچھا, تو ہم تو یہ, اور یہ گورنمنٹ نے ایگری کیا تھا کہ اس کو گریجولی اس کو کم کریں گے, جو 15% ہے اس کو 12.5 کریں گے, اگلے سال اس کو 10 کریں گے. اچھا, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اچھا, یہ آپ سے پچھلے بجٹ کے بعد کمٹمنٹ ہوئی تھی؟ جی بالکل, اس سے پچھلے بجٹ میں بھی ہوئی تھی لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. اچھا, دوسری دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے FBR نے ایک لسٹ ایشو کی, اس میں 5 لاکھ ان لوگوں کے نام ہیں کہ جو کسی ٹیکس ریڈار میں آتے ہیں اور انہوں نے ٹیکس نہیں پے کیا. اچھا, اب ان کے بارے میں کچھ کا تو انہوں نے کہا کہ ان کی تو سمز ان کی بلاک کر دیں جی, اور آپ نے اگر ان کو بل کرنا ہے تو جو ہم بل کریں گے تو عام اگر بندہ 15% ٹیکس دے رہا ہے تو ان سے نا آپ 75% ایڈوانس انکم ٹیکس لیں گے. اچھا, آپ 75% ایڈوانس انکم ٹیکس لیں گے اور FBR کو جمع نہیں سر, بٹ آپ ان کی انکم ٹیکس کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے, دس از دا ڈیلیما کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہوگا کچھ اور. جی ایڈوانس انکم ود ہولڈنگ ٹیکس ہم لیں گے. اچھا, بٹ 75% آف واٹ؟ 75% آف دی ٹوٹل بل ایکچولی. جی, جو یعنی سے اگر آپ کا ٹوٹل بل 2000 ہے, اچھا, اس کا 75% 1500 روپیہ ٹیکس ہوگا اس میں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا, اور وہ 1500 روپے ٹیکس آپ سے لیں گے اور حکومت کے خزانے میں جمع کرائیں گے. اچھا, اور اگر آپریٹر یہ 75% ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتا تو آپریٹر کو 1 کروڑ روپیہ فائن ہو جائے گا. اچھا, اب دیکھیے ملینز آف سبسکرائبرز ہیں سیلولر کے, فکس لائن کے, فائبر کے, اور جتنے جو بلنگ سسٹمز ہیں, اور انہوں نے کہا جی یہ تم نے جو چینج ہے نا یہ 1 جولائی سے کرنی اور اگر نہیں کرو گے تو تمہیں اتنی پینلٹی جو ہے وہ پڑ جائے گی. ہم نے کہا یار ہم تو گورنمنٹ کی ایجنسی نہیں ہے, وی آر پرائیویٹ سیکٹر آپریٹرز اینڈ وی آر ناٹ ٹیکس کلیکٹرز. اور آپ ٹیکس رول میں ایک چینج کرتے ہیں اور پھر ٹیکس رول میں ایک ایسی چینج کرتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں پہ لاگو ہو رہی, کچھ لوگوں پہ لاگو نہیں ہو رہی. اب ہمارے پورے ایک بلنگ سسٹمز ہیں, سافٹ ویئرز ہیں, آپ کہتے ہیں جی اس میں چینج کرو اور کسٹمر سے لینا شروع کرو, اور اگر تم نہیں لوگے تو تمہیں 1 کروڑ روپیہ تمہیں پینلٹی لگ جائے گی ہر وائلیشن کے اوپر.
تو اس وقت تو جتنے بھی آپریٹرز ہیں جس میں فارن آپریٹر شامل ہیں, سیلولر آپریٹرز ہیں, فکس لائن آپریٹرز ہیں, وی آر رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ. پرائم منسٹر صاحب کے پاس SIFC میں, FBR میں, سینٹ کمیٹی نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ہماری جو گریوینسز ہیں بڑی جینون ہیں اور ان چیزوں کو ختم کیا جائے, اور انہوں نے ریٹرن میں دیا. اور نیشنل اسمبلی میں جب بل پاس ہوا انہوں نے سینٹ کمیٹی کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کی ساری ریکمنڈیشن کو اٹھا کے اسکریپ میں ڈال دیا, کنسیڈر ہی نہیں کیا. اور پھر سینٹ نے وہ دوبارہ اس بل کو اپروو بھی کر دیا اور پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو سائن بھی کر دیا اور وہ لاگو ہو گیا. تو سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بیسکلی حکومت آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ FBR نے تو اپنا کام کرنا نہیں ہے, اس لیے آپ جو ہے آپ اپنا کام بھی کریں اور آپ FBR کا بھی کام کریں, اور ہم FBR کا بھی کام کریں مفت میں اور پلنٹی بھی کرنے لگے. مطلب کہ اور اگر آپ FBR کا کام نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا جرمانہ بھی دینا پڑے گا. تو بھائی آپ FBR ان کو فائن کریں نا. وہ جو ان کے 18,000 ماشاءاللہ امپلائیز ہیں جن کی بڑا اچھا, جن کو ماشاءاللہ سیلریز ملتی ہیں, سارا کچھ ہے, وہی ان کا کام ہے. یا آپ کو وہ تنخواہ تو یا ہمیں تنخواہ دے دیں. اچھا نہیں, تنخواہ بھی نہیں دینی, وہ ڈنڈے بھی کھائیں اور وہ پیاز. بلکہ وہ والی بات ہے کہ آپ کو جو ویسے تنخواہ, کیونکہ آپ کا بھی پروبیبلی جو سارا سسٹم ہے یا جو آپ کے امپلائیز ہیں وہ تنخواہ دار طبقے میں ہی آپ کے ہوں گے, تو وہاں تو سیلری ٹیکس ویسے ہی بڑھ گیا. وہ تو سیلریڈ کلاس کا تو وہ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک اور ڈیلیما ہے. اچھا, وہ پاکستان میں واحد ایک سیلریڈ کلاس ہے جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے پورا ٹیکس دیتی آ رہی. باقی آپ کو پتا ہے اس ملک میں کوئی پورا ٹیکس نہیں دیتا. اچھا, صرف ایک سیلریڈ کلاس تھی جو ٹیکس دیتی آ رہی. اب انہوں نے کہا یار یہ کلاس ٹیکس دے رہی ہے اور یہ بیچاری مڈل کلاس ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی, انہوں نے یہ نہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, نہ یہ ادھر آ سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں, اور نہ ہماری کوئی اسمبلیوں میں ریپرزنٹیشن ہے, نہ ہماری کچھ ہے, نہ آواز ہے. حالانکہ کوئی 40-50 لاکھ لوگ ہیں اس ملک میں اور پھر ان کی فیملیز ہیں جو یہ سارا مڈل کلاس جو پاکستان کو ایکچولی ڈرائیو کر رہے ہیں ٹو دا نیو اکانومی. تو پچھلے 4 سال سے ہر سال جو ٹیکس بڑھ رہا ہے وہ آپ حیران ہوں گی, 75% ایوری ایئر ٹیکس سیلریڈ کلاس کا ہر سال بڑھ رہا ہے. دس از اوور آل آپ نمبر دے دیں سیلریڈ کلاس کا. اچھا سر مجھے بتائیں, obviously یہ دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا بجٹ بٹ آئی assume there is a link there. The quality of internet in Pakistan وہ تو سر ہمیں لگتا ہے کہ constantly degrade ہو رہی ہے. اب آپ کام نہیں ٹھیک کر رہے, چکر کیا ہے اس میں؟ ٹیلکوز کے اپنے مسائل ہیں سر. شکایت لوگ کرتے ہیں کہ جو 4G ہے وہ 3G کے نام پہ ہمیں 4G بتایا جا رہا ہے. اس میں 2-3 ایشو. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں ان کو بھی, جس میں میں بھی, ہم بھی شامل ہیں, ان کو اپنی کوالٹی آف سروس اچھی دینی چاہیے. نارملی ٹیلی کام جو انڈسٹری ہے وہ پرائس وار پہ چلتی ہے, میرا یہ پرائس, اور بھائی ہم اکثر کہتے ہیں یار پرائس پہ کمپیٹ نہیں کریں, کوالٹی پہ کمپیٹ کریں. آپ کسٹمر کو اچھی کوالٹی کی سروس دیں. پرائس کم تو ہمیں مل نہیں رہی, آپ نے خود ہی کہا ہے کہ وہ تو قیمتیں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں ٹیکسز کی وجہ سے. تو کوالٹی کا ایک تو آپریٹرز کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا پھر یہ جو انٹرنیٹ بیک بون ہے, پھر اس میں بلاکنگ, اور پھر اس میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ جن کی وجہ سے کوالٹی آف سروس ڈیٹیریٹ ہوتی ہے. پھر اس ملک میں آپ کو پتہ ہے سیفٹی سیکورٹی کوئی نہیں ہے. یعنی پورا جو نیٹ ورک انفراسٹرکچر, ابھی پیچھے خبر آئی تھی کہ ایک کمپنی کا جو ٹاور تھا پورا, وہ چور پورا ٹاور اٹھا کے لے گئے. یعنی وہ تو مطلب ہول ٹاور واز اسٹولن. اور سنیں یہ روٹین کا معاملہ ہے, یہ کوئی ایک دفعے کا نہیں ہے. دس ہیپنس ٹو یو آل دی ٹائم. اٹ ہیپنز ایوری ڈے. تو آپ یقین کریں جتنے ٹیلی کام آپریٹرز ہیں ان کی اپنی پیٹرولنگ ٹیمیں ہیں بیچاری جو سارا دن سڑکوں پہ گھومتی ہیں فائبر کیبلز کو, کاپر کیبلز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ کبھی کسی نے کہاں سے کیبل کاٹ دی, کبھی کسی نے چوری کر کے لے گیا, اس میں سے وہ کاپر پہ لا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو اس ملک میں, جس ملک میں لا اینڈ آرڈر نہ ہو, یعنی سیفٹی سیکورٹی بھی آپ نے کرنی, آپ نے ہیلتھ بھی آپ کی خود ذمہ دار ہیں, ایجوکیشن کی بھی خود ذمہ دار ہیں, سارا کچھ ہے. اور FBR کی ذمہ داری بھی آپ کی ذمہ داری ہے. FBR کی ذمہ داری بھی ہماری ذمہ داری. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے, وی ول بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.